عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، کون عبداللہ ابن مبارک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری کا سن وفات ہے، آپ کے شاگرد مبارک ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں جا رہا تھا حضور کے روضے کی زیارت کی نیت سے، میں چل پڑا، کیا دیکھتا ہوں یہ 181 ہجری میں وفات پائی عبداللہ بن مبارک نے۔ آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا حضور کے روضے کی طرف نیت کر کے، راستے میں تھا میرے پاس میرا ایک اونٹ تھا، میں کیا دیکھتا ہوں ایک اونی لباس کے اندر، سفید لباس کے اندر مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں نے کیا دیکھا، ایک عورت جا رہی ہے، ایک بڑھیا جا رہی ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، جب جا کے اس سے کلام کیا، معلوم ہوا وہ عورت کسی قافلے سے بچھڑ گئی ہے، اور اس عورت کا انداز کیا ہے، خدا کی قسم ہر بات کا جواب مجھے قرآن سے دیتی ہے۔ یعنی اس عورت کا انداز یہ تھا کہ وہ جو اس سے کوئی سوال کرتا، وہ اپنی بات جو اپنی زبان میں کہنی ہوتی اس کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے سمجھا دیتی کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ عظیم و شان بڑھیا، توجہ فرمانا، اس بڑھیا کی شان کیا ہوگی۔ لوگ آج حافظ بھی بنتے ہیں، عالم بھی بنتے ہیں، ایسے عالم بنتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس عورت کے، اس بڑھیا کے علم پر قربان جاؤں، اس بڑھیا کے عالم ہونے پہ قربان جاؤں، وہ بڑھیا کے انداز کے ساتھ جو ہے جواب دیتی ہے۔ عبداللہ مبارک نے پہلا سوال کیا، فرمایا اے بڑھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سلام سنتے ہی بڑھیا نے جواب دینا چاہیے تھا وعلیکم السلام، لیکن بڑھیا کہتی ہے قرآن سے ہر بات کا جواب، بڑھیا کہتی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ یعنی بڑھیا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سلام تم پر بھی ہو جو رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اب اس نے قرآن سے جواب دیا۔ عبداللہ بن مبارک نے دوسرا سوال پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بڑھیا کہتی ہے من یضلل لہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ رستہ بھٹکا دے، جسے اللہ رستے سے ہٹا دے، اسے کون ہے جو اس کی راہ پر لائے۔ یعنی بڑھیا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں جناب رستہ بھول گئی ہوں، لیکن جواب قرآن سے دے رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک سمجھ تو جاتے تھے لیکن تھوڑے پریشان کہ ہر بات کا جواب بڑھیا مجھے قرآن سے دے رہی ہے۔ ناظرین توجہ فرمانا، عبداللہ بن مبارک نے اگلی سوال کیا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ بڑھیا کہتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑھیا نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو بندے کو مسجد اقصی کی طرف سے لے کے آئی اور حرام کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جو لے گئی، اور اشارہ کیا مسجد اقصی کی طرف، فرمایا کہ میں ادھر سے آ رہی ہوں، میں ادھر جا رہی ہوں۔ بڑھیا نے اپنا مفہوم سمجھایا۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا آپ یہاں کب سے ہیں، رستے میں بھٹکی کب سے ہوئی ہیں؟ بڑھیا نے قرآن پڑھا ثلاثا لیالا سویھا، برابر 3 راتوں سے یہاں پڑی ہوئی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ بڑھیا نے قرآن پڑھا والذی ھو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یعنی بڑھیا کا جواب یہ کہ مجھے اللہ کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی گزرنے والا کھلا دیتا ہے۔ اب توجہ فرمانا، عبداللہ مبارک نے اگلا سوال کیا کہ جناب آپ کے پاس وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے، فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ بڑھیا کہنے لگی قرآن پڑھا، فرمایا جب تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو مٹی سے۔ عبداللہ مبارک سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ عبداللہ مبارک فرمایا کھانا حاضر ہے، کھا لیجئے، میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں، کھا لیجئے۔ عورت نے جواب دیا اطعموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ رات کے آغاز تک کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑھیا کے علم ہونے پہ قربان جائیں، ہر بات کا جواب قرآن سے۔ عبداللہ مبارک نے پوچھا بڑھیا یہ کچھ کھجوریں ہیں، کھا لیجیے، فرمایا روزہ شام تک ہوتا ہے، یعنی سمجھ گیا کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ مبارک نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ بڑھیا نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔
جو قرآن کہتا ہے جو نیکی کے طور پر خوشی سے روزے رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر اور علیم ہے، یعنی سمجھ گیا عبداللہ مبارک سمجھ گیا کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہے میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے اگلا سوال کیا لیکن سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے۔ بڑھیا نے کہا قرآن پڑھ کے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم جانو تو سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا بڑھیا ہر جواب قرآن سے۔ عبداللہ مبارک نے پوچھا آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں نا، ہر بات قرآن سے ہی کیوں؟ بڑھیا کہتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سبحان اللہ، بڑھیا نے اس کا بھی جواب قرآن سے دیا، فرمایا کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ اس کے پاس اگر مستند نگہباں ضرور ہوتا ہے، یعنی قرآن کی ہر بات قرآن سے ہی کرنی چاہیے قرآن پڑھتے وقت، یعنی چونکہ انسان کے ہر لفظ ہر ایک فرشتہ نگہبان ہوتا ہے، اس کا اندراج ہوتا ہے، اس لیے ہر لفظ لکھا جاتا ہے، تو کیوں نہ میں ہر بات قرآن سے جواب دوں تاکہ میرا ہر لفظ قرآن ہی لکھا جائے۔ ہائے ہائے، عبداللہ مبارک نے فرمایا آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمِيعَ وَبَصَرَ وَفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سبحان اللہ، جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، بے شک کان آنکھ دل اور اس کی طرف سے جواب دے ہیں۔ یعنی ایسے سوال بڑھیا کہنے لگی جواب قرآن سے دیا۔ فرمایا عبداللہ مبارک ایسی باتیں ہی نہ پوچھو جس کے بارے میں تمہیں کوئی فائدہ نقصان نہ ہو۔ عبداللہ مبارک فرمایا مجھے معاف کر دیں میں نے واقعہ غلطی کی ہے۔ بڑھیا بولی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اگر تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اور اللہ تمہیں بخش دے۔ بڑھیا نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا۔ عبداللہ مبارک نے کہا کیا آپ میری اونٹنی پر بیٹھ کر کافر تک پہنچنا پسند کریں گی؟ بڑھیا نے جواب دیا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اگر تم نیکی کرتے ہو اللہ اسے جان لیتا ہے، یعنی بڑھیا کہنا یہ چاہتی ہے اگر یہ احسان کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی تاکہ خاتون سوار ہو جائے، تو بڑھیا نے قرآن پڑھا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ عبداللہ مبارک سمجھ گئے، عبداللہ مبارک نے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ فرماتے ہیں کچھ دیر آنکھیں پھیر لی تھیں کہ بڑھیا چڑھ نہیں پا رہی تھی، اس کے پاؤں پھسل رہے تھے۔ بڑھیا نے قرآن پڑھا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی عبداللہ مبارک کو امداد کے لیے بلا رہی تھیں تو وہ ایسے کہہ رہی ہیں۔ عبداللہ مبارک کہا تو صبر کر تاکہ میں اونٹنی کو گھٹنوں تک بٹھا دوں۔ عبداللہ مبارک کی ذہانت کو سمجھداری پہ قربان جاؤں۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ سمجھانے کے لیے سلیمان علیہ السلام کو بڑا اچھے دماغ دیا تھا۔ یہ آیت بڑھیا نے پڑھی، یعنی کہنا یہ چاہتی ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کو اچھا دماغ ملا تھا عبداللہ مبارک تجھے بھی ویسے ہی اچھا دماغ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ مبارک نے کہا پھر میں نے اونٹنی کو پاؤں باندھا اور میں نے اسے کہا کہ تو سوار ہو جا، تو بڑھیا سوار ہوتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ عبداللہ مبارک نے فرمایا جب میں نے جو ہے اونٹنی کی مہار پکڑی اور جلدی جلدی چلنے لگا تو بڑھیا نے قرآن پڑھا وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔ عبداللہ مبارک نے آہستہ آہستہ چلنے پر لگے، یعنی تیز چل رہے تھے تو بڑھیا نے عبداللہ مبارک نے کہا مجھے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی ہے، یعنی علم عطا کیا گیا ہے۔ بڑھیا نے کہا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ،
یعنی اون نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی عقل والے وہ لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں تھوڑا سا آگے چلا تو میں نے اس سے پوچھا کیا تیرا خاوند بھی ہے؟ بڑھیا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء تسؤکم، اے ایمان والو ان اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تم پر زہر کر دی جائیں تمہیں تکلیف ہو، یعنی خاوند نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر خاموش ہو گیا یہاں تک کہ اس کو میں قافلے تک چھوڑ دیا۔ یہ عورت کی قافلہ ہے، تیرا قافلے کا ہے، اپنے قافلے کے ساتھ ہو جا۔ والبنون زینت الحیات الدنیا، اور مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا اس کے بیٹے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا وعلامات وبنجم ہم یہتدون، اور کچھ اور نشانیاں اور ستاروں سے بھی راستے معلوم کریں، یعنی یہ کہا کہ یعنی وہ قافلے کے رہبر یا گائیڈ ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتی ہیں کہ میں نے عمارات اور خیموں کا ارادہ کیا اور میں نے کہا یہ خیمے ہیں، ان میں کون ہے، یعنی تیرے بیٹوں کے نام کیا ہیں تو ان کو بلاؤں؟ تو بڑھیا نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ یا ایک اور آیت پڑھی یحییٰ حاذب الکتاب البیکور، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا اور اللہ نے موسیٰ کو کلام کیا۔ اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو، یعنی بیٹوں کے نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دی اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، پھر چاند کی طرح کے نوجوان برآمد ہوئے۔ پھر جب بیٹے تو بڑھیا نے کہا فابعثوا احدکم بوریکم ھذہ الی مدینتی فلینظروا ایھا ازقا طعاما فلیاتکم برزق منہ، اپنے میں اپنے آپ کو اپنا سکتہ دے کر اس شہر بھیجو اور اسے چاہو کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی بیٹوں کو کہا کہ کھانا منگواؤ اور اس مہمانی خاطر تواضع کرو۔ تو ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کھانا خریدا اور انہوں نے میرے پاس سامنے پیش کیا، اور بڑھیا نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ اور اس کے کام بدلے میں جو تم نے گزشتہ ایام کیا ہے، یعنی اس نے کہا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ یہ مہمان نوازی کا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس بڑھیا کے لڑکوں سے فرمایا مجھ پر تمہارا کھانا اس وقت تک حرام ہے جب تک تم مجھے اپنے معاملے کی خبر نہ دو۔ تو اس بڑھیا کے لڑکوں نے بتلایا کہ یہ ہماری والدہ ہے اور 40 سال قرآن کی زبان میں یہ گفتگو کرتی ہیں، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، پس ذات ہے پاک ہے وہ ذات جس جو قادر ہے ہر چیز پر۔ عبداللہ مبارک فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ناظرین یہ تھی عبداللہ مبارک کی کہانی جو آپ تک میں نے پہنچائی، اور یہ ایک واقعہ تھا جو ہے اس کو بہت سارے علماء نے لکھا، عبدالرحمن بن جوزی نے اپنی سند کے ساتھ کو لکھا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ میں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔